ساری دنیا پہ یہ 5 ارکان فرض ہے، ہم پر یہ 5 ارکان کے ساتھ ساتھ پورا قرآن بھی فرض ہے، پورا قرآن فرض ہے ہم پہ، تمام کسی مسلمان پہ قرآن فرض نہیں ہے۔ قرآن اگر فرض ہے تو وہ ہم پہ ہے۔ وہ کیسا فرض ہے؟ پڑھنا نہیں، یاد کرنا نہیں، رٹ کے طوطے بننا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں عکس کر لینا، یعنی چلتا پھرتا قرآن بن جانا، اٹھے بیٹھے اپنے عمل سے، اپنی ذات سے قرآن، زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنی ذات سے قرآن کو پیش کرنا، یعنی ہمارا عمل دیکھ کر لوگ قرآن کو دیکھنا یا سیکھنا۔ یہی بات تھی حضرت قبلہ عالم کیا فرمائے؟ علم قرآن کو آسان کیا میں نے اتنا، چند اصولوں میں غریبوں کو دکھا کر چھوڑا، سکھا کر نہیں، دکھا کر چھوڑا۔ تو مطلب علم قرآن آسان کب ہوا؟ جب وہ اپنے عمل سے اس قرآن کو اپنے چاہنے والوں کو دکھائے کہ قرآن یہ ہے۔ بلکہ درس دیتا ہوں میں خود قرآن کا، قرآن بن کر۔ درس کیا دے رہے؟ قرآن پڑھ کے نہیں دے رہے، قرآن بن کے دے رہے، قرآن بن کے جو ہے نا درس دے رہے۔ تو یہ قرآن جو ہے انسان کو فرما بردار، وفادار بناتا۔ تو وفاداری کیا ہوتی؟ یہ ہے وفاداری کی تعلیم جو دینا ہے۔ تو وفاداری کی تعلیم زبان سے بٹھا کے، بورڈ پہ لکھ کے یا کتاب پڑھ کے نہیں۔ وفاداری کی تعلیم کب ہوتی؟ جب ان کے ساتھ مل کے وہ کام کرو جو وہ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر اپنے ان کو لے کے وہ کام کرو جو ہم کر رہے ہیں، تو وفادار ہوتا۔ حضرت قبلہ عالم تبلیغ ساتھ لے کے کرے، تو تبلیغ میں آپ جو کرے وہ آپ کے ساتھ کرے، وہ وفاداری۔ ہجرت آپ ساتھ لے کے کرے، غزوات آپ حکم دے کے کرائے اور ساتھ رہ کے کرے۔ یہ ساتھ رہ کے حضرت قبلہ عالم جو ہے غزوات یہاں بیٹھ کے بھیجتے تھے۔ اب بولنے والے ان میں سے جب غزوات کرنے والے میں بھی ہاں حضرت کا کرے کہاں سے جی ہم لوگ کرے سو حضرت تو بیٹھ کے بھیجے، وہ حضرت بیٹھ کے بھیجے کرتے، حضرت کرے نہیں کرتے۔ جگدے پور کا غزوات ثبوت ہے کہ حضرت یہاں ہے اور اشارے وہاں ہو رہے ہیں، حضرت یہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں دیکھ رہے لوگ مگر وہاں موجود ہے۔ بھیجے 72 کو اور دشمن کو نظر آ رہے 72,000۔ دشمن کتنے نظر آ رہے؟ 72,000۔ اور پھر جب گرفتار کر کے جب لے کے گئے اور وہاں جو ان لوگوں کو دیکھے تھے کہ وہ غزوات کرنے والے کون ہیں، اس میں کمال کی بات ہے سمجھنے کی۔ غزوات کرنے والے کون ہیں اس کی شناخت کے واسطے وہاں جو دیکھے تھے ان کو لا کے لوگوں کو بتا رہے جو غزوات میں تھے سو لوگ، ان میں سے کوئی تھے کیا؟ انہیں سب کو دیکھ کے بولا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے، شناخت کر رہا ہوں۔ اور بھیجے جس کو بھیجے انہوں سمجھ رہے ہم کرے، اور انہیں بول رہا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے، تو انہیں بول رہا انہوں کتنے 72، ارے 72 نہیں 72,000 تھے۔ بولے کہاں دیکھے تو جھاڑ پہ، پہاڑ پہ، پتھروں پہ سب یہ نظر آ رہے تھے۔ بولے ادھر سے ادھر اچھل رہے اور ایک سے ایک گھوڑوں پہ آ رہے، وہ آ رہے، وہ دہشت بولے ہمارے کو۔ تو کون تھے؟ انہوں نہیں تھے، پھر کون تھے؟ وہ سب ایک جیسے دکھ رہے تھے، بولے سب ایک جیسے دکھ رہے تھے، تو وہ سب ایک جیسے کون تھے حضرت قبلہ عالم کے سوا؟ حضرت قبلہ عالم کا وجود ہی تھا وہ 72,000 میں جو تبدیل ہوا تھا۔ حضرت قبلہ عالم ہی تھے وہ جو خود غزوات کر رہے تھے، کیونکہ وہاں دیکھنے والا بول رہا کہ سب ایک جیسے تھے اور ایک ہی صورت تھی، اور وہاں حضرت قبلہ عالم کی صورت تھی 72,000 میں، اور یہاں جو ہے 72 کھڑے ہوئے تو انہیں بولا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے بولا۔ اور پھر وہ معاملہ تھا حضرت قبلہ عالم موجود رہنے کا۔ دوسرا ثبوت
کہ وہاں اپنی اولاد کو جو کم سن 14 اور 16 سال کے بچے، حضرت قبلہ عالم کو کیا ضرورت تھی اپنے 2 معصوم بچوں کو جو ہے نا غزوات میں جب ملٹری کے سامنے بھیجنے کی؟ 10,000 11,000 کا جو ہے نا لشکر ہے سامنے پورے امنیشن کے ساتھ، اور یہاں پہ بھیج رہے مبلغین کو یا مبینوں کو، تو اس میں جو ہے 2 بچے ہیں۔ رب کے محبوب و مقبول 72 تن میں میرے 2 بچے تھے 14 اور 16 سالہ، تو آپ کا خون بھیجے نا وہاں؟ تو آپ کا خون جانا، آپ جانا نہیں ہے؟ ہاں؟ ارے وہ وجود 1400 سال کے بعد میں حسین کی اولاد بن کے آیا ہوں، حسین کی اولاد 1400 سال کے بعد 1300 سال کے بعد 14ویں صدی میں وہ حسین کا خون بن، حسین کون آیا؟ وہ وجود آیا، بعثت ثانی کا وجود، سمجھ میں؟ 1400 سال کے بعد جب وہ آیا، پھر اس میں سے آیا سو بچہ، اس میں سے آئے سو بچے جو ہے ان کا خون جگدے پور کے میدان میں جب وہ موجود ہے، تو کیا وہاں حضرت قبلہ موجود نہیں ہے؟ بچوں کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے، اور وہی معاملہ تھا اسی وفاداری فرما برداری کا جو حضرت قبلہ عالم وہ لوگ کو معلوم تھا بھیج رہے تو یہاں سے، حضرت قبلہ عالم جہاں بھیج رہے ان کو معلوم تھا وہاں موت ہے، موت ہے، معلوم تھا کہ ان کو ملٹری ہے سامنے، مگر حکم تھا حضرت قبلہ عالم کا۔ تو اس میں سے سوال بھی کرے جنے، کیا حضرت ہم جا کے مر گئے تو پھر ہمارے بیوی بچوں کا کیسا ہوگا؟ تو ان کو بولے تم اب مر گئے تو تمہارے بیوی بچے کیا ہے با؟ تمہارے ساتھ مر جاتے کیا؟ تم مر گئے تو تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ مر جاتے کیا؟ کیا وہ لوگ نہیں پلتے کیا با؟ دنیا کرتے ہوئے جو ہے دنیا کے لوگ مر جا رہے، تو کیا ان کے بیوی بچے مر جا رہے؟ اگر تم دین کرتے ہوئے اللہ کے حکم پہ تم جا کے شہید ہو گئے، تو کیا تمہارے بیوی بچوں کو اللہ چھوڑ دیتا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ تو حضرت قبلہ عالم ان کو بولے ارے کیا بات کر رہے با، مرنا دور کیا بات، تم زخمی بھی نہیں ہوتے ہو۔ اللہ اکبر، یہاں سے گارنٹی دے کے بھیجے تم مرنا تو دور زخمی بھی نہیں ہوتے، سمجھ میں آ؟ ایک تو ان کا سوال تھا کہ ہم وہاں جا کے مر گئے تو کیسا، سمجھ میں آ؟ تو یہاں تم ان کو یہ بول سکتے ہیں کہ یہ ارے ان کی ایمان کی کمزوری، نہیں، ایمان کی کمزوری نہیں، کیسا نہیں بتاتا ہوں میں، یعنی انہوں سوال کرے نا بھائی ہم جا کے وہاں مر گئے تو پھر ہمارے بیوی بچوں کا کیسا، تو سوال کرنے والے کرے نا، ایک جنے کرے سب نہیں، تو ان کو بولے تم مرنا تو دور زخمی بھی نہیں ہوتے، تو پھر ایمان لائے نا اس بات پہ کہ ہم وہاں نہیں مرتے زخمی بھی نہیں ہوتے، حضرت قبلہ کی بات پہ یقین آیا نا، لکھ کے دو، بولے لکھ کے دے دیا حضرت قبلہ نے، لکھ کے دے۔ تو آج کوئی بھی دنیا میں کچھ بھی ہو، سگا باپ بھی اگر جو ہے بیٹے کو بولا بیٹا میں تیری گارنٹی لیتا رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ہوں نا، تو فکر نہیں کرتا، تو جا، نہیں مانتا بیٹا، بیٹا بولے تو باپ نہیں مانتا، باپ بولے تو بیٹا نہیں مانتا، کوئی بھی بولو نہیں مانتا، جب تک کہ اس کے اندر اس کے تعلق سے ایمان عقیدہ نہ ہو کہ بولنے والا کون ہے، بولنے والا کون ہے، ایمان عقیدہ نہ ہو۔ تو یہاں حضرت قبلہ عالم بولے تو بولے، لکھ کے دیے، آپ وہ لکھ کے دیے، حضرت لکھ کے، تو حضرت بول کے بولتا ان کے جیب میں ڈائری تھی، کہتا ڈائری نکال کے دیے، لکھ کے ڈائری دیے، تو حضرت قبلہ لکھ ڈالے تو مرنا تو دور زخمی بھی نہیں ہوتے باپ، لے کے پہنچ گئے وہاں۔ تو جو غزوات تھا وہ ایک ملٹری کے سامنے تھا، تو وفاداری کا ثبوت دیے کہ جان کی پرواہ نہیں کرے، ایسے 27 غزوات 28 غزوات کرائے حضرت قبلہ عالم۔ تمہاری جان کا ضامن ہو بولے نہیں ہوتا ہے، تو جا کے 27 جگہ جہاں گاؤں کا گاؤں ٹوٹ پڑ رہا تھا مگر بال باقا نہیں ہوا کسی کا، یہ ثبوت ہے۔